یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں اور آپ کی سلامتی مسیح کے نام سے چاہتا ہوں. آپ کے خاندانوں کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے. آمین. Thank you so much, Pastor Imran and Sister Mavish, for this opportunity to share the word of God today with the church. آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھا ہے اس کی طرف دیکھیں اور کہیں میں خوش ہوں کہ آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں. I'm happy that you came in the house of the Lord. میں خوش ہوں کہ آپ خدا کے گھر کے اندر آئے ہیں. Praise the Lord. جب ہم خدا کے گھر کے اندر آتے ہیں we should cheer up. ہماری زندگیوں کے اندر وہ خوشی اور وہ شادمانی ہونی چاہیے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. And we already have that. ہمارے پاس وہ موجود ہے. It exists inside of us. وہ ہمارے اندر موجود ہے. We just need to celebrate that. ضرورت ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، اظہار کریں اس کا، اور یہ ہمارے چہروں سے نظر آنا چاہیے. داؤد زبور کے اندر کہتا ہے میں خوش ہوا جب وہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں. یہ سب سے بہترین انویٹیشن ہے، سب سے خوبصورت دعوت نامہ. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آؤ خداوند کے گھر چلیں، آؤ چرچ چلیں، آؤ کلیسیا میں چلیں، that's an honor privilege for you. یہ آپ کے لیے عزت اور آنر کی بات ہے کہ کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آئیں، اس کے تخت کے سامنے آئیں، تاکہ وہ آپ کی زندگی کے اندر اپنے فضل کو، برکت کو، سرفرازی کو جو ہے وہ ظاہر کرے. آمین. پریز دی لارڈ. آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے آج صبح. میرے ساتھ نکالیے زبور کی کتاب اور اس کا 32واں زبور، Psalm 32 verse 8 جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت. خداوند کے زندہ کلام کے اندر یہ لکھا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. آمین. پریز دی لارڈ. واو، اٹس ونڈرفل. جس بات آج صبح میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں، جس بات کے اوپر میرا فوکس ہوگا، وہ ہے ڈیلی ڈائریکشن. ہر روز کے لیے رہنمائی، ہر روز کے لیے خداوند کی طرف سے اس کی ہدایات. ڈیلی ڈائریکشنز ہماری روحانی زندگی کے لیے جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. وی آر پارٹ آف اے چرچ. جب ہم ایمانداروں کی جماعت کے اندر ہیں، ان آور اسپرچول لائف، ہماری روحانی زندگی کے اندر ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم مسیحی سفر کے اندر اس بات کو جانیں، سمجھیں، اور ہمارے شعور کے اندر، ان آر کانشیسنیس، ہمارے شعور کے اندر یہ بات ہو کہ ہم کس راہ کے اوپر جا رہے ہیں. واٹ از آر ڈیسٹنی. ہماری منزل جو ہے وہ کیا ہے. اور جب آپ اس شعور کے ساتھ، اس کانشیسنیس کے ساتھ اپنی جرنی کو کنٹینیو کریں گے، یو گونا انجوائے یور جرنی. آپ اپنے سفر کو انجوائے کریں گے. سپوز یو آر ٹریولنگ ٹو کراچی. آپ کراچی سفر کر رہے ہیں. آپ کو اپنی ڈیسٹنی کا پتہ ہے، اپنی منزل کا پتہ ہے. آپ کو فرام لاہور آئی ہیو ٹو گو ٹو کراچی. لیکن اگر لاہور ٹو کراچی جانے کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہے، ڈائریکشنز موجود ہیں کہ اس سفر کے دوران کون کون سی جگہیں جو ہیں وہ آتی ہیں، کون سا اچھا سپاٹ ہے جہاں پر میں رک سکتا ہوں،
کون سی اچھی کنوینس ہے جس کے اوپر میں سفر کروں اور میرا سفر جو ہے وہ ریمارکیبل جو ہے وہ ہو سکتا ہے, میں اسے انجوائے کر سکتا ہوں. کون سی ایسی بس سروس ہے جو بیسٹ سروس جو دے رہی ہے تاکہ میرا سفر جو ہے وہ بہترین ہو. اور اگر آپ کے پاس وہ انفارمیشن, وہ ڈائریکشن ہے, آپ اکارڈنگ ٹو دیٹ اپنے پلان کو سجیسٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں, آپ کا سفر جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے, وہ ایک یادگار سفر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یو ہیو پلانڈ سم تھنگ اسپیشل فار دیٹ. آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن کا پتہ ہے, سفر کا پتہ ہے, راستے میں آنے والی چیزوں کا پتہ ہے, کون سی بیسٹ ہے, کہاں سے اچھا کھانا ہے, کہاں پر رکنا ہے, کہاں پر میں انجوائے کر سکتا ہوں, اور پھر میں اپنے سفر کو طے کرتا ہوا بآسانی جو ہے اپنی منزل تک جو ہے وہ جا سکتا ہوں. سیم لائک ان اسپرچول لائف, سیم لائک ان اسپرچول جو ہے ہماری ڈیسٹنی ہے اس کے اندر. یو نو یور ڈیسٹنی. یہ زمین, یہ جو گھر ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے. Our destiny is in heaven, New Jerusalem. We have to go there. ہمیں وہاں پر جانا ہے, اور اس سفر کے لیے ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے. ہمیں جاننا ہے کہ اس سفر کے دوران کون سی چیز ایسی بیسٹ ہے, کون سی چیز زیادہ اٹریکٹیو ہے, کون سی چیز جو ہے وہ میری اسپرچول لائف کے لیے, میری روحانی زندگی کے لیے بہترین ہے, جس سے میں اپنے آپ کو اکوپ کر سکتا ہوں پاور کے اندر, اتھارٹی کے اندر, وزڈم کے اندر, نالج کے اندر. اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جو ہے وہ میں لے کر جا سکتا ہوں. اور جب یہ چیزیں آپ کے ہاتھ کے اندر ہوں گی, آپ ان کو اپنے ہولڈ کے اندر رکھیں گے, then you gonna enjoy your spiritual life. پھر آپ اپنی روحانی زندگی کے سفر کو جو ہے وہ انجوائے کریں گے. اس سفر کے اوپر چلتے چلتے اگر کوئی ایسا مسہیپ ہو جاتا ہے, کوئی بیریئر آ جاتا ہے, کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, you're not gonna ask someone else to come and help me. You know the knowledge how to handle this situation, کہ آپ کو کس طرح سے اس سچویشن کو, اس جو ہے وہ پرابلم کو سالو کرنا ہے, because you have the information. آپ کے پاس ڈائریکشن ہے, آپ کے پاس جو ہے یہ بات موجود ہے کہ آپ اس سفر کے اوپر جا رہے ہیں, اور اس سفر پر نکلنے کے لیے سب سے بہترین گائیڈنس جو ہے, سب سے بہترین جو ڈائریکشن جو ہے وہ ہمیں ورڈ آف گاڈ سے جو ہے وہ ملتی ہے. اس جرنی کے لیے سب سے بیسٹ ڈائریکشن جو ہے وہ ہمیں ورڈ آف گاڈ جو ہے وہ دیتا ہے. آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں, آج کل ٹیکنالوجی کا جو دور ہے, میڈیا کا دور, we need anything. ہم کسی بھی چیز کو جاننا چاہتے ہیں, انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, we just run to the Google. ہم جلدی سے گوگل کے پاس پہنچتے ہیں, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس سارا نالج ہے. گوگل نوز ایوری تھنگ. ہم اس سے سجیسٹ کرتے ہیں مجھے یہ انفارمیشن چاہیے, اس کے علاوہ ہم فوراً یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ جاتے, بیکاز ہم سوچتے کہ ہر چیز کی سلوشن جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. ہم اس چیز کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز, کسی بھی طرح کا نالج آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ گوگل سے رہنمائی لیتے ہیں, آپ یوٹیوب کے پاس دوڑتے ہیں. لیکن جب آپ کو اپنی روحانی زندگی کے لیے ڈائریکشن کی ضرورت ہے, جب آپ کو اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جب آپ کو اپنی اسپرچول لائف کی تعلق سے ڈائریکشن کی ضرورت, why not run to the word of God? کیوں ہم خداوند کے کلام کی طرف نہیں جاتے؟ کیوں ہم خداوند کے کلام میں سے کنسلٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں کہ خداوند میری یہ پرابلم ہے, I have got this sickness, میرے پاس یہ بیماری ہے, میرے پاس یہ رکاوٹ ہے, میں اس پریشانی کے اندر ہوں, خداوند تیرا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس بیماری کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس سچویشن کے بارے میں کیا کہتا ہے. آپ جب اس کے پاس جائیں گے, جب آپ اس کی ڈائریکشن کے اندر جائیں گے, he will tell you, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, آپ کو اس بیماری میں سے کیسے باہر نکلنا ہے, آپ کس طرح سے ایک فتح مند مسیحی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتے ہیں. He will tell you everything, کیونکہ کلام کے اندر سب کچھ موجود ہے. کوئی بھی بات کلام کے اندر لکھا تمہارے لیے ناممکن نہیں ہے. Everything is possible with the Lord. خدا کے ساتھ سب کچھ پاسبل ہے. خدا سب کچھ
میری اور آپ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ کر سکتا ہے. Scripture says that when we acknowledge God in all our ways, He will direct our paths. کلام کہتا ہے جب ہم خدا کی رہنمائی میں چلیں گے, جب ہم خدا کو اکنالج کریں گے کہ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہماری رہنمائی کرے گا, وہ ہمارے آگے آگے جو ہے وہ چلے گا, وہ ہماری زندگی کے اندر اپنے فضل کو, برکت کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ آئے گا. God has the wisdom. خداوند کے پاس وہ ساری حکمت موجود ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے, جو آپ کو درکار ہے اس زمین کے اوپر اپنے روحانی سفر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. God has all the knowledge. اس کے پاس یہ سب کچھ ہے. God has all the wisdom. God has all the guidance you need. جتنی بھی رہنمائی آپ کو درکار ہے, خداوند آپ کے آگے آگے چل کر آپ کی رہنمائی کرتا ہے. خداوند آپ کے آگے آگے چلتا ہے اور آپ کی راہوں کو کیا کرتا ہے؟ کشادہ کرتا ہے. He said, the direction you need, I will give you. آپ کو جس بھی راہ کے اوپر خداوند کی ڈائریکشن چاہیے وہ دے گا, وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئے گا. God has the wisdom, God has the guidance, God has the direction you need. لیکن یہ سب کچھ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کے اندر نہیں آئے گا. Not automatically. God has the wisdom, He has the guidance, He has the direction for you, but it doesn't come to you automatically. To get these things, ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, if you need God's wisdom, if you need God's guidance, if you need God's direction, it doesn't gonna come to you automatically. For that, you have to surrender to Him. اس کے لیے آپ کو اس کے سامنے جھکنا ہے, اس کے لیے آپ کو اس کے سامنے آنا ہے, اس کے لیے آپ کو اس کے سامنے نیل ڈاؤن ہونا ہے. Just like Solomon asked him, جب سلیمان نے خداوند سے کہا خداوند مجھے حکمت چاہیے, مجھے دے, he asked him to give me. وہ اس کے سامنے گیا اور اس نے کہا خداوند مجھے اس کی ضرورت ہے, I need that because you have given me the responsibility. تو نے میرے کندھوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری کو رکھا ہے. For that I need your wisdom. مجھے تیری حکمت کی ضرورت ہے, مجھے تیری دانست کی ضرورت ہے, so that میں اپنے لوگوں کو بیٹر جو ہے وہ سرو کر سکوں, میں ان کی جو ہے وہ خدمت کر سکوں. اور جب وہ خداوند کے پاس جاتا ہے وہ سرنڈر کرتا ہے خداوند کو, وہ اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس کو کہتا ہے خداوند although you have chosen me, اور تو نے مجھے ایک بادشاہ بنایا ہے, but still you are the king of kings. Still you are the king of kings. تو نے مجھے دانست بخشی ہے, تو نے مجھے حکمت بخشی ہے, but still I need your wisdom, Lord. Because you are the creator. تو نے سب کچھ بنایا ہے. You knows everything. اور جب سلیمان کو وہ حکمت ملتی ہے, we know that he has done phenomenal things. اس نے بہترین چیزیں جو ہیں وہ اپنے دور کے اندر جو ہے وہ کی. Acknowledge if you're gonna do like this, اگر آپ اس طرح سے اپنی ڈیلی روٹین کے اندر, روزمرہ کی زندگی کے اندر آپ خداوند کے ساتھ جانتے ہیں, every morning you have to go to him. ہر صبح آپ کو خداوند کے پاس جانا ہے, ہر صبح آپ کو خداوند کے سامنے جو ہے وہ آنا ہے, and say to him, God, I'm ready for my assignment. اس کو کہیں خداوند آج کے دن کے لیے جو بھی میری اسائنمنٹ ہے, جو بھی میری ذمہ داری ہے, جو بھی تو نے میری رہنمائی کی ہے, Lord, I surrender to you. میں تیرے سامنے آیا ہوں. میں اپنی دانش سے, اپنی حکمت سے, اپنے نالج سے اپنی اسائنمنٹس کو کمپلیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں تیری حکمت سے, تیرے نالج سے, تیری گائیڈنس سے, تیری ڈائریکشن سے اس اسائنمنٹ کو جو ہے وہ فلفل کرنا چاہتا ہوں. اور جب آپ اس کی گائیڈنس کے اندر چلیں گے, آپ اس سے کہیں گے show me what to do. جس طرح سلیمان اس کو کہتا ہے خداوند مجھے بتا, show me what to do and where to go. میں کیا کروں اور کہاں جاؤں, مجھے بتا. I need your directions. مجھے تیری رہنمائی کی جو ہے وہ ضرورت ہے. Give me the words to speak. میرے منہ سے جو الفاظ نکلیں, جو جملے نکلیں خداوند خدا, جو میں دوسروں سے بات چیت کروں, I need those words. کیونکہ شاید میرے الفاظوں سے کوئی ہرٹ ہو, شاید میرے الفاظوں سے کوئی ڈس اپوائنٹ ہو, شاید میرے جملوں سے خداوند کوئی جو ہے وہ غصے میں آئے. When you speak, Lord,
جب تو بات کرتا ہے تو خداوند تسلی، اطمینان اور حکمت کی بات کرتا ہے. تو اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر اس بات کو جو ہے وہ ڈالتا ہے. اینڈ میک the path clear. میری راہ کو کشادہ کر دے, میری راہ کو خدا کھول دے. اور جب آپ اس طرح سے خداوند کے سامنے آتے ہیں, جب آپ اس طرح سے خداوند کے سامنے جھکتے ہیں, that means this is a daily act of surrender. جب آپ اس طرح سے ہر صبح خداوند کے سامنے آتے ہیں, this is an act of surrender, کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے خالی کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے گریازاری کے اندر لے کر آ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر جان رہے ہیں اور اس کو افضل کر رہے ہیں کہ خداوند not me but only you can do that things Lord, کہ صرف اور صرف تو یہ باتیں کر سکتا ہے. میرے عزیزو, too often we make our plans without consulting God. بہت دفعہ too often ہم اپنے معاملات کو, اپنی باتوں کو, اپنے پلانز کو, اپنے پروگرامز کو without consulting God decide کرتے ہیں, بغیر اس کی رہنمائی کے, بغیر اس کی ڈائریکشن کے, بغیر اس سے صلاح مشورہ کیے ہوئے. we make some decisions in our life. ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے فیصلے کرتے ہیں, ایسے مقام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں جن کے اندر we need God's direction, we need God, خداوند کی رہنمائی کی ضرورت ہے. but we oftenly do like this without consulting کہ خداوند یہ جاب میرے لیے کیسی ہے مجھے بتا, یہ رشتہ میرے بچوں کے لیے کیسا ہے مجھے بتا, مجھے اس بھائی بہن سے کیسا تعلق رکھنا ہے مجھے بتا, مجھے کس کلیسیا کے اندر فیلوشپ کرنی ہے مجھے بتا, مجھے کس طور سے اپنی اسپرچول لائف کو لے کر چلنا ہے مجھے بتا. اپنی سٹڈی کے اندر خداوند which subjects I have to choose, مجھے کون سے مضامین کا انتخاب کرنا ہے, let me know. جب آپ خدا سے کنسلٹ کریں گے, اس کی ڈائریکشن کو اپنی زندگی کے اندر مانگیں گے, وہ آپ کو بہترین جو ہے وہ دے گا. لیکن اگر خداوند سے کنسلٹ کیے بغیر آپ کسی بات کو, کسی ڈیسیژن کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں, you're gonna see the results. آپ کو خود ان نتائج کو بھگتنا پڑتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, how come it happens in my life, یہ میری زندگی کے اندر کیسے رونما جو ہے وہ ہوا ہے, میں نے کیسے اس بزنس کے اندر نقصان کو دیکھا ہے, میں کیسے اس جاب کے اندر ناکام ہوا ہوں, میں کیسے اپنے امتحان کے اندر اس سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ میں پیچھے رہ گیا. because you didn't consult with the God, آپ نے اس کی رہنمائی کو نہیں لیا. اگر فتح مندی کو حاصل کرنا ہے, see God how he direct his people when they are in the city of Jericho. جب وہ یرو کے شہر کو فتح کرنے کو تھے, they come to Lord. خدا نے انہیں ایک ایک بات جو تھی وہ بتائی, خدا نے انہیں ایک ایک بات کے لیے جو تھا وہ آگاہ کیا. اور جوشوا جب ان کو لے کر چلتا ہے, خدا اس کو بتاتا ہے how much time you have to spend, کب آپ نے چکر لگانا ہے, کب آپ نے کھڑے ہونا ہے, کب آپ نے بولنا ہے, اور کب آپ نے فتح کے ساتھ للکارنا ہے. God has directed them everything. God has directed them everything. خداوند نے انہیں سب کچھ بتایا اور انہوں نے خداوند سے جو ہے وہ کنسلٹ کیا. See in your spiritual life. اپنی خاندانی زندگی کے اندر دیکھیں, اپنی روحانی زندگی کے اندر دیکھیں, کن معاملات کے اندر آپ خداوند سے کنسلٹ کرتے ہیں. اور اگر وداؤٹ کنسلٹنگ, اس کے صلاح مشورے کے بغیر آپ اپنی ڈیلی زندگی کو, روٹین کی لائف کو بسر کرتے ہیں, then you need a daily directions from him. آپ کو اس سے روزانہ کے لیے رہنمائی مانگنے کی ضرورت ہے. آپ کو اس سے روزانہ کے لیے خداوند سے جو ہے وہ فضل اور برکت اور سلامتی کو جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت ہے. آپ کو خداوند سے جو ہے وہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میری زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنے فضل کو, برکت کو ظاہر کر. لیکن اگر کنسلٹیشن کے بغیر اپنے فیصلوں کو لے کر چکتے ہیں, then you wonder why it is struggle. کیوں میری زندگی کے اندر ابھی بھی struggle موجود ہے, کیوں؟ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں یہ شخص ابھی سال پہلے میں نے دیکھا تھا, he is on this level, یہ یہاں پر تھا, after 1 month, after 6 months, a year ago, after he has gone like on this level. How come? کیسے اتنی جلدی اس کی زندگی کے اندر یہ جو ہے وہ پراسپیرٹی جو ہے وہ آئی ہے؟
Maybe he's doing everything with the consultation of the Lord. وہ ہر بات کے اندر خداوند کی رہنمائی کو لے کر چلتا ہے اور خدا اس کے راستوں کو گائیڈ کرتا ہے, خدا اس کے لیے راستوں کو کھولتا ہے. اور میں بھی آپ اپنی ہی دانست کے اندر چل رہے ہیں, آپ اپنے ہی منصوبوں کے اندر, آپ اپنی ہی جد و جہد کے اندر, آپ اپنے ہی زور کے اندر جو وہ چل رہے ہیں. خداوند کیا کہتا ہے آج کی ورس کے اندر؟ میں تجھے تعلیم دوں گا. I will guide you, I will direct you, میں تیری ہیلپ کروں گا. خداوند کہتا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا. اور جب ہم خداوند سے پوچھ کر چلتے ہیں, خداوند کیا مجھے اس راہ کے اوپر جانا ہے؟ جب یونا نبی کو خدا کہتا ہے تو نے ننوہ کو جانا ہے, وہ ترسیس کو جاتا ہے, because he has his own decisions, he has his own direction. اور آپ سبھی اس سے واقف ہیں کہ وہ کس طرح سے ناکامی کے اندر تھا. But when he accept Lord کہ خداوند جو تیرا پلان تھا وہ بہترین تھا, جو تو ڈائریکٹ مجھے کر رہا تھا وہ بہترین تھا. When he is agree with the Lord, جب وہ خداوند کے ساتھ مشورت کے اندر آتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, God blessed him. خداوند نے اسے برکت دی اور اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سرفرازی جو ہے وہ لے کے آتا. The right way is to ask God first. God is the what we want me to do. جب آپ خداوند سے یہ کہیں گے پہلی دفعہ, خداوند سب سے پہلے میں تیری رہنمائی کو چاہتا ہوں, میں تجھے ویلکم کرتا ہوں اپنی زندگی کے اندر, اپنے بزنس کے اندر, اپنی جاب کے اندر, اپنی ازدواجی زندگی کے اندر, اپنی سٹڈیز کے اندر. سب سے پہلے خداوند میں تجھے ویلکم کرتا ہوں. And I give control of everything to you. اور پھر اس کی ڈائریکشن کے اندر کہ خداوند مجھے بتا مجھے کس طرح سے جو ہے وہ چلنا ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ لیڈ کرے گا, وہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ لے کر جائے گا. Should I start, آپ کو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے, should I start this project, مجھے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, میں اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چلوں. Should I take this trip, مجھے اس سفر کے اوپر جانے کی ضرورت ہے یا نہیں بھی. Should I go, آپ خداوند سے کہیں گے should I make this purchase, کیا مجھے اس چیز کو خریدنے کی بھی ضرورت ہے یا نہیں. اور جب آپ خداوند کی کنسلٹیشن کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے, خداوند آپ کی زندگی کے اندر فضل کو, برکت کو جائے لے گا. If you feel peace about it, جب آپ اس سے پوچھتے ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر ایک اطمینان, ایک پیس, ایک سکون آپ کی زندگی کے اندر ہے آپ کے اس ڈیسیژن کے وسیلہ سے, then پھر سمجھ جائیں کہ خدا کی گائیڈنس آپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر اس فیصلے کی وجہ سے آپ بے چین ہیں, آپ پریشانی کے اندر ہیں, آپ نا امیدی کے اندر ہیں, آپ سمجھ نہیں پائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, then this is your own decision. یہ آپ نے اپنے ذہن اور اپنی سوچ سے فیصلہ لیا ہے. لیکن when you go consult the God, جب آپ خدا کی رہنمائی کے ساتھ چلتے ہیں, then the peace will come inside you. پھر ایک اطمینان اور سکون آپ کی زندگی کے اندر خداوند کی طرف سے آئے گا. God knows what best for you. خداوند جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین ہے. He will not only keep you on the right path, وہ نہ صرف آپ کو بہترین راستے کے اوپر لے کر جائے گا, بلکہ کیا کرے گا, but he will keep you from making the major mistakes. جیسے ہی غلطی آپ کی زندگی کے اندر آنی ہوگی, خداوند کہے oh no, stop, you're going on the right path. This is not that way. یہ وہ راستہ نہیں ہے جو میں نے تجھے بتایا تھا. You have to take turn. آپ کو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. خداوند آپ کو گائیڈ کرے گا, وہ آپ کو بتائے گا جیسے ہی کوئی مسٹیک آپ کی زندگی کے اندر آنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو اپنا رہنما مانا ہے, اپنا چوپان جو ہے وہ مانا ہے. اس لیے اپنی دانش سے فیصلوں کو مت کریں. Consult with the word of God. Consult with the God, with the Holy Spirit. جھک جائیں خداوند کی حضوری میں اور اس سے کہنا شروع کریں, خداوند I need a daily direction. مجھے ہر روز کے لیے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے. میں تیرے فیصلوں کو اپنی زندگی کے اندر ویلکم کرنا چاہتا ہوں. اور زبور 37 کے اندر زبور نویس کہتا ہے, انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے. جب آپ خداوند سے کنسلٹ کر کے اپنے فیصلوں کو, اپنے ڈیسیژنز کو لے کر چلتے ہیں, دین خداوند جو ہے وہ آپ کی روشوں سے, آپ کے معاملات سے, آپ کے کاموں سے, آپ کی بات چیت سے کیا ہے وہ خوش ہوگا اور آپ کو وہ صحیح راہ کے اوپر لے کر جائے گا. پھر اگر اس راہ کے اوپر چلتے چلتے اگر وہ گر بھی جائے, if you fell down, اگر آپ کو ٹھوکر بھی لگے تو کیا ہوگا, کیا کہتا ہے وہ پڑا نہیں رہے گا.
God will uphold you. खुदावंद आपको उठाएगा और वो आपको आगे लेकर चलेगा. क्यों? क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से क्या करेगा? संभालेगा. क्योंकि आप खुदावंद के ऊपर डिपेंड करके उसको अपना रहनुमा जानकर जो है वो आगे चल रहे हैं, और खुदावंद आपकी जिंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो ला रहा है. इसलिए मेरे अजीजों, बड़ी दनाई के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर चलें. और इसी ज़बूर के अंदर 32 के अंदर नामी आयत में ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात कहता है, और क्या कहता है? तुम घोड़े या खच्चरों की मानिंद ना बनो. डोंट बी लाइक दैट. घोड़े और खच्चरों की मानिंद, जिनके अंदर समझ नहीं है, जिनको चलाने के लिए क्या है, जिनको चलाने के लिए हमें जो है वो धाने की और लगाम की जरूरत है. यू आर नॉट लाइक दैट. हम ऐसे नहीं हैं जिनको लगाम से कंट्रोल किया जाए. God has given us a free will. खुदा ने हमें हमारी आजाद मर्जी पर छोड़ा है. He has told us everything. उसने हमें सब कुछ बताया है. What is right, what is wrong. Decision is ours. फैसला हमारा है. हमने किस चीज को सेलेक्ट करना है अपने लिए. और खुदा का कलाम कहता है हमें घोड़ों और खच्चरों की मानिंद नहीं बनना है, जिधर मर्जी दौड़े लगानी शुरू कर दी, थक गए और बैठ गए. नो, हमें खुदावंद की डायरेक्शन के अंदर चलना है. और जब हम ऐसी दौड़ दौड़ें, जिस तरह पालूस कहता है, ऐसी दौड़ दौड़ें कि हम रहे हुए मालूम ना हो, पीछे गिरे हुए मालूम ना हो, बल्कि फतह का सेरा हर फील्ड के अंदर, हर काम के अंदर, हर मामले के अंदर हमारे सर के ऊपर हो. क्योंकि खुदा कहता है उसने हमें सर बनाया है, दुम नहीं. वी आर अ विक्टोरियस. हम विक्ट्री के अंदर हैं, हम फतह के अंदर हैं. और खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर इस बात को, बरकत को जो है वो लेकर चलता है. और यिर्मयाह 10 बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात कहता है, ऐ खुदावंद मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं है. He tells, Lord, I knows कि खुदावंद इंसान की राह उसके इख्तियार के अंदर नहीं है. इंसान अपनी रवश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता. यिर्मयाह knows that कि खुदावंद मुझे तेरी रहनुमाई की जरूरत है. I cannot do everything on my own. मैं अपने तौर पर सब कुछ नहीं कर सकता हूं. मुझे तेरी जरूरत है. मे बी आज सुबह आप में से कोई ऐसा शख्स यहाँ पर बैठा हो जो इस सोच का मालिक हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. बहुत दफा हम इस तरह की सोच के अंदर मुब्तला हैं. लेकिन वर्ड ऑफ गॉड क्या कहता है? वी कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय आवर ओन. वी नीड अ डायरेक्शन. हमें रहनुमाई की जरूरत है. और वो बेहतरीन रहनुमाई खुदावंद के कलाम में से आती है. खुदावंद के कलाम जो है वो हमें बख्शता है. खुदावंद जो है वो हमें देता है. और अगर आप स्पिरिट के अंदर हैं, क्लोज योर आईज और राइज अप योर हैंड्स. अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथ को उठाएं और कहें, खुदावंद आई नीड योर डायरेक्शन. खुदावंद आई नीड योर डायरेक्शन. मुझे तेरी रहनुमाई की जरूरत है. आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू. मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूं. इससे पेशतर के खुदावंद, शायद मैं बहुत सारे फैसलों के अंदर तेरे साथ कंसल्ट नहीं कर सका, तेरे साथ खुदावंद खुदा बातचीत नहीं कर सका. लेकिन खुदावंद टुडे, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट लॉर्ड, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं, आई एम रॉन्ग. मैं गलत था खुदावंद खुदा. इसीलिए खुदावंद जहां पर मुझे होना चाहिए था मैं उस मुकाम पर नहीं हूं. मैं सालों से खुदावंद खुदा तन्हा दौड़े जा रहा था, तन्हा मुशक्कत कर रहा था, तन्हा कोशिश कर रहा था. लेकिन खुदावंद आज मैं जानता हूं इस बात को कि खुदावंद जब तेरी रहनुमाई मेरी जिंदगी के अंदर होगी, जब तू मेरे आगे आगे दौड़ेगा, तू मेरी राह को कुशादा बनाएगा, तू मेरे रास्तों को हमवार करेगा, तू खुदावंद खुदा मुझे सरफराजी की तरफ लेकर जाएगा, तू मुझे बरकत बख्शेगा. खुदावंद आई नीड योर विजडम लॉर्ड, नॉट माइन. खुदावंद मेरी दानिश छोटी है, लेकिन खुदावंद तेरी हिकमत अब्दी है. खुदावंद खुदा, आई नीड दैट विजडम लॉर्ड इन माय लाइफ, इन माय मैटर्स. खुदावंद तेरा शुक्र हो. कहना शुरू करें उसको और कहें खुदावंद आए अपने पांव पे खड़े हो जाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें. उसको मुबारक कहना शुरू करें. खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें. उसको कहना शुरू करें, खुदावंद तेरा शुक्र हो. क्लोज योर आईज. अपनी आंखों को बंद करें. अपने साथ वाले को मत देखें, कौन आपके राइट पे है, कौन आपके लेफ्ट पर है. मत देखें, मत शर्माएं. दिस इज योर टाइम. ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है. खुदावंद आज आपको एक दूसरे दर्जे के ऊपर लेकर जाना चाहता है.
close your eyes, speak in other tongues. अगर आप गैर जुबान बोलते हैं, दुआ करना शुरू करें, खुदावंद से बोलना शुरू करें, खुदावंद से कहना शुरू करें, खुदावंद I am here, खुदावंद मैं तेरी हजूरी के अंदर हूँ, खुदावंद मैं तेरे पास हूँ, खुदावंद खुदा मैं खुदावंद थक चुका हूँ, मुझे वो बरकत अभी तक नहीं मिली खुदावंद खुदा जो तू देना चाहता था, शायद मैं अपनी कोशिश से भाग रहा था खुदावंद खुदा, मैं अपने खानदान के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने मामले के अंदर खुदावंद तन्हा था, but I need your direction Lord. मुझे बता मुझे किस राह के ऊपर जाना है, मुझे कहां पर खड़े होना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे बता खुदावंद खुदा, मैं तेरी हिकमत को लेना चाहता हूं, मैं तेरे फजल को अपनी जिंदगी के अंदर लेना चाहता हूं। बोलना शुरू करें हालेलुया, उससे कहना शुरू करें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। That's what God wants to do for you. खुदावंद चाहता है वो आपको नेक अंजाम तक ले जाए, वो आपकी जिंदगियों के अंदर बरकत को ले आए, वो आपकी जिंदगियों के अंदर रोइदगी को ले आए, वो आपको एक दूसरे लेवल के ऊपर ले जाए। कहना शुरू करें, एक्सेप्ट करना शुरू करें, अपने मुंह से इकरार करें। कलाम के अंदर लिखा है ईमान लाना दिल से, लेकिन इकरार मुंह से किया जाता है। अपने मुंह से इकरार करना शुरू करें। The moment you gonna confess, the moment you gonna confess, the Lord gonna open the door for you, for the opportunity. He gonna provide the opportunity for you. Hallelujah, hallelujah. We bless you Lord. खुदावंद तेरे प्यारों ने तेरी हुजूरी में इस इकरार को किया है। Being a servant of yours, खुदावंद मैं तेरा खादम होता हुआ इन्हें तेरी प्रोटेक्शन में, तेरी डायरेक्शन में, तेरी विजन में देता हूँ खुदावंद खुदा। ये अपनी डेली रूटीन के अंदर खुदावंद तेरी डायरेक्शन को लें, डेली डायरेक्शंस को खुदावंद अपनी जिंदगी के अंदर लें, ताकि ये बार-बार हो जाए खुदावंद खुदा। ये जहाँ पर भी पाँव रखें खुदावंद वो बरकत इनके पास हो, ये जिस चीज को भी हाथ लगाएं ये सरफराज हो जाए खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद तेरी विजडम इनकी जिंदगियों के अंदर हो और ये बरकत को, सरफराजी को, तरक्की को पाएं और तेरा नाम इनकी जिंदगियों के अंदर बढ़ता चला जाए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।